اور اس کو کہتے ہیں ہوشیار آدمی. ہوشیار آدمی کی اور ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ صرف ماحول کو سمجھ کر اس طرح سے بیہیو کر کے ایکٹ کر کے آگے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو دوسرے بندے کو نالائق اور کن ذہن ایسے بندے کو کہتے ہیں, اور دوسرے ہوشیار, تیز تراز اور ذہین کہتے ہیں. اس چھوٹا سا ڈیفینیشن کام نہ ہو. تو کیا ہوا, آپ نے وہ جو باتیں کی ہیں اس سے ماحول اوپر بھی جا سکتا تھا اور نیچے بھی آ سکتا تھا. تو محفل کا ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, ایک اس کا ایک خاص فلو چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فلو کو جو بندہ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے نا, تو وہ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے آج, کہ اس فلو کو ہم پہچان کر کیسے چلیں. اچھا, جو پہچان کر نہیں چلتا اس کو کیا پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں, اور جو پہچان کر اس فلو کو, جو آپ فرض ہے گھر پر گئے تو امی ابو بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, تو ایک ماحول چل رہا ہے, وہاں کے ایک ٹیمپرامنٹ بنا ہوا ہے, وہاں پر ایک خاص انوائرمنٹ ہے جو کہ رویوں کا انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے اگر انڈرسٹینڈ کر لیا تو آپ کی زندگی کافی ساری آسان ہو جاتی ہے, بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے. اور یہ اس کو کہتے ہیں ذہین آدمی, اور اس کو کہتے ہیں ہوشیار آدمی. ہوشیار آدمی کی اور ڈیفینیشن نہیں ہے, وہ صرف ماحول کو سمجھ کر اس طرح سے بیہیو کر کے ایکٹ کر کے آگے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک جو دوسرا بندہ ہے جو سست ہے, جو تھوڑا سا نالائق ہے, جو اتنا انڈرسٹینڈنگ اس کی اچھی نہیں ہے, وہ اس فلو کو, اس رویوں کے ٹیمپرامنٹ کو سمجھتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ جب آگے جاتا ہے تو وہ پھنس جاتا ہے. اب رویے اور باتیں ہو رہی ہیں, کچھ اور انداز میں چل رہی ہیں, تو وہ جا کے ایک اپنی سمت نکالنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ سب کے ساتھ اس کا مزاج مل نہیں پاتا, جس کی وجہ سے وہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے نا مزاج کا, وہ اس کو پھر اس کی بیٹرمنٹ کو روک دیتا ہے, اس کی آگے گروتھ کو روک دیتا ہے, یا اس کی آگے لیڈ کرنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے وہ بندہ. اس لیے وہ نالائق اور کن ذہن ایسے بندے کو کہتے ہیں, اور دوسرے ہوشیار, تیز تراز اور ذہین کہتے ہیں. یہ چھوٹا سا ڈفرینس ہے, وہ بڑا ڈفرینس نہیں ہے, لیکن اس چھوٹے سے پوائنٹ سے آگے اس کی لائکی اور نالائکی کی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے. یہ سمجھیے گا ذرا. فرض کریں آپ گھر میں گئے اور گھر کی سچویشن جو ہے نا وہ ٹینس ہے, مثال لے لیتے ہیں, ٹینس ہے یعنی کہ کچھ ایسا ناخوشگوار ماحول بنا ہوا ہے, تھوڑے سے سارے کا رویہ برہم ہے, اور آپ اس سچویشن میں جا کر اس سچویشن کو سمجھتے نہیں ہو, اور کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہو یا کچھ ایسا انداز اپناتے ہو جو کہ اس ماحول میں مزید آگ پر تیل کا کام کرتا ہے, اور وہ جو ماحول ٹینس تھا وہ مزید ٹینس ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کوئی ہو گئی مسٹیک, اور مسٹیک کی وجہ سے ظاہر ہے لاس ہوا, اور لاس ہمیشہ پھر رویوں کے درمیان اور رشتوں کے درمیان تھوڑی سی بحث مباحثے کی وجہ بن جاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تیری وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے. تو اس سچویشن میں اگر آپ مزید اس پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی مسٹیک نہیں مانتے, جو ایسی لاجکس بھدی سے دینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مزید برا لگتا ہے, یا اسے کہتے ہیں آپ ہمیشہ ہی اس طرح سے لگے رہتے ہیں, آپ کو ہمیشہ لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں. اب وہ آپ نے کیا کیا, جو ماحول ٹینس ہوا پڑا تھا آپ نے اس پہ آگ پہ تیل ڈال دیا, وہ مزید اس کا ماحول, اب مزید آواز اونچی ہوگی, آپ مزید کریں گے پھر اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ وہ جو ماحول بنا ہوا تھا ٹینس, آپ نے اس کو مزید بگاڑ دیا. اگر وہی سچویشن اس طرح سے ڈیل کر دی جاتی کہ وہ کہتا ہے تمہاری وجہ سے لاس ہوا ہے, بے شرمی کی انتہا کی ہے تو نے, جب میں نے کہا تھا اس طرح نہیں کرنا پھر تو نے اس طرح سے کیوں کیا, اگر تو اس طرح سے کرتا جس طرح میں کہہ رہا تھا تو یہ لاس ہی نہ ہوتا. تیرے دماغ نہیں ہے, کتنی ایج ہو گئی ہے تمہاری, اتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری, اتنا پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا ہے. تو بالکل مطلب آپ کو ڈیگریڈ کرنا آپ سوچنے شروع کر دیے. اب اس میں رسپانس اگر اب آپ کا وہ مین رکھتا ہے جو آپ رسپانس کریں گے, یا تو اس سے ماحول مزید ٹینس ہوگا اور یا پھر وہ ماحول ٹھنڈا ہو جائے گا. یہاں سے اس بندے کی ذہانت اور نالائکی کی بات پتہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک ذہین مفکر تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ جو شرارتی اور بے وقوف ہوتا ہے نا, ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو شرارتی ہوتا ہے وہ اپنی شرارتوں میں بے ادبی نہیں شامل کرتا, شرارتیں کرتا ہے, بے ادب نہیں ہوتا. وہ جو بے وقوف ہوتا ہے نا وہ بے ادب ہوتا ہے, اسے چھوٹے بڑے تمیز نہیں ہوتی, وہاں پر بھی شرارت کر دیتا ہے, اس لیے اسے چول کہا جاتا ہے, اہم چولیاں مارتا رہتا ہے. اور دوسرے کو ہوشیار کہا جاتا ہے کہ اسے ہوشیار اور اسے تھوڑے شرارتیں وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ایسی شرارتیں کرتا ہے جس میں بے ادبی شامل نہیں ہوتی, گستاخی شامل نہیں ہوتی. تو یہ جو بندے آیا نا, اب اس کا رویہ اس سچویشن میں کہ جس میں اب بندے اس نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو یہ اگر آگے جواب دے دیتا ہے جی میری مسٹیک ہے, میں نے کوشش کی ہے میں یہ نہ کروں لیکن مجھ سے ہو گئی, تو اب وہ کیا ہوگا, اس کا جو اتنا ٹیمپرامنٹ بنا وہ تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا. تو ہے ہی ایسا, تو یہ بے وقوف ہے, یہ وہ, آپ شرمندہ ہو کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ مزید ریلیکس ہو جائے گا. اور پھر نیکسٹ ٹائم کہتے ہیں کہ اب میں نیکسٹ ٹائم نہیں دہراؤں گا, میں کوشش کروں گا اس کو بہتر کروں.
آج آپ کی باتوں سے اور میں نے اس مسٹیک سے سیکھا ہے کہ یہ کام کرو تو یہ لاس ہو جاتا ہے، اور یہ کام کرنے سے کام ٹھیک ہو جاتا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں، ہر انسان سے مسٹیک ہوتی ہے اور مجھ سے ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مجھے اس دفعہ آپ معاف کر دیں. اس کا مزید ٹھنڈا ہو جائے گا. اس اب کیا ہوا، بالکل سچویشن کام ڈاؤن ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، آپ نے وہ جو باتیں کی ہیں اس سے ماحول اوپر بھی جا سکتا تھا اور نیچے بھی آ سکتا تھا. تو یہاں سے جس نے سچویشن بھانپ لی نا اور اس طرح کا رسپانس کیا تو وہ ذہین بندہ کہلاتا ہے. اب مثال لے لیں، ایک ہانڈی ہے جو کہ تیار کی جا رہی ہے. اب اس پر جتنی مرچوں کی ضرورت ہے اتنی اگر ڈالی تو اس کا ذائقہ اینڈ پہ اچھا آنے والا ہے. اگر زیادہ کر دیں تو سارے سی کرتے رہیں گے اور کھائے گا کوئی. اس طرح نمک ہے، وہ جتنا چاہیے اتنا ہی ڈالا تو پھر اس کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا، ادروائز کوئی نہیں کھائے گا، نقصان ہو گیا نا. اسی طرح آپ نے جتنا اس میں پانی ڈالنا تھا اتنا ہی پانی ڈالا تو پھر بھی اچھی تیار ہو جائے گی. یہ سارا آپ کا رسپانس میں بتا رہا ہوں. پہلے آپ نے کہا کہ میری مسٹیک ہے، وہ مرچوں کی بات کر لی آپ نے، اب آپ نے صحیح ڈال دی جتنی ڈالنی چاہیے تھی. پھر آپ نے کہا میں دہراؤں گا نہیں مسٹیک، وہ اب آپ نے نمک بھی ٹھیک ڈال دی. پھر آپ نے کہا کہ انسان سے مسٹیک ہوتی ہے، میں نے سیکھا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ نقصان ہو جاتا ہے اور یہ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اب وہ پانی بھی آپ نے ٹھیک ڈال دی، سب کچھ ٹھیک کر دی. اگر آپ مرچیں تیز کر دیتے ہیں تو اگلے کی جب زبان جلے گی تو وہ بھی آپ پہ مزید بھڑکے گا، اور اس سے الٹیمیٹلی کیا ہوگا، وہ ماحول تو خراب ہوگا ہی ہوگا. آپ بدتمیز بھی کہلائیں گے، آپ اس کی بدوائیں بھی شاید لے لیں، آپ اس کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے اور پھر آپ کا رشتہ بھی خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا رسپانس بہتر کرنا ہے، سیکھنا ہے. اچھا، رسپانس کو میں کیا کہتا ہوں یا کیا سمجھتا ہوں، میرا خیال میں رسپانس اس چیز کا نام ہے کہ جب سردیاں آئی ہیں، سردیوں کا موسم ہے، پھر اگر آپ پتلے کپڑے ڈال دیتے ہیں تو یہ آپ کا رسپانس ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح رسپانس یہ ہے کہ سردی ہیں تو آپ موٹے اور گرم کپڑے پہنیں. ٹھیک ہے، وہ صحیح رسپانس کریں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا، جس کو میں کہتا ہوں صحیح رسپانس. اچھا، گرمیوں میں آپ صحیح موٹے کوٹ پہن لیں، چادر کر لیں تو آپ صحیح رسپانس نہیں کر رہے. وہ صحیح رسپانس نہ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ. لوگ بھی ہنسیں گے نا، لوگ بھی تو برا بھلا کہیں گے، لوگ کہیں گے کیا پاگل انسان. تو وہ رسپانس میں اس کو کہتا ہوتا ہوں. اب باہر کا موسم ہے، آپ اس لحاظ سے پھر جو بھی کپڑے پہننے پہنتے ہیں. تو یہ اچھا رسپانس میں سمجھتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ یہ ہے. تو اچھا رسپانس آپ کا کرنا وہ آپ کو جینیس بنا دیتا ہے، وہ آپ کو دوسروں کی نظروں میں باعزت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا ایک دوست تھا تو وہ بہت شرارتی تھا. تو میں اسے کہتا تھا یار تو بہت ہی شرارتی ہے، تو ہر کسی سے پنگے لے رکھتا ہے. تو وہ ہماری کلاس تھی تو اس میں سارے ٹیچرز آتے تو اس کو دیکھ کے مسکراتے، اس کی شکل ہی دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیتے. وہ اتنا شرارتی تھا. تو اور ٹیچرز کو وہ بالکل کبھی بھی اس نے آرام سے لیکچر دینے ہی نہیں دیا. وہ ٹیچرز کے ساتھ کچھ نہ کوئی مذاق کی بات کر لے گا، وہ کبھی پولیٹکس کو چھیڑ دے گا، کبھی کچھ ایسی بات کر دے گا جو ٹیچر سے کہے گا بڑے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ایسی بات جو ٹیچر کے دل کو چھو جاتی تھی. اچھا، میں نے نوٹس کیا وہ شرارتی ٹکا کے تھا، لیکن وہ کیونکہ بدتمیز نہیں تھا تو اس کی عزت بڑی رہی دوسروں کی نظر میں، اللہ نے اس کو ترقی بڑی دی. ایک دن میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ کہیں اس کو تھوڑی کوئی انسلٹ کرے ٹیچر. تو ایک دن یہ ہوا کہ ٹیچر کوئی اچھے موڈ میں نہیں تھا تو اس کی وہ مذاق کرنا ان کو اچھا نہیں لگا اور وہ سیریس ہو گئے. ہر وقت چلیے مارتے رہتے ہو، ہر وقت تمہارا مذاق والا موڈ رہتا ہے، سنجیدہ بھی رہا کرو کلاس میں، ساری ماحول کا ٹیمپرامنٹ تم نے خراب کیا ہوتا ہے. وہ چپ کر کے ہاتھ باندھ کر کے سنتا رہا. تو میں نے کہا کہ یہ ہے ادب، بے ادبی نہیں کی اس نے. اور پھر کچھ ٹائم بعد پھر وہ اگلے دن پھر ریلیکس، سب کچھ ٹھیک چل رہا. تو یہاں سے اس کے جینیس جو تھا نا وہ کمال کا، اس نے ٹیچر کی بددعا نہیں کی. تو یہاں سے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہم نے کہ اگر ہم وہ سچویشن جو آگے ماحول چل رہا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، ایک چھٹی حص کو آپ ایکٹیو کریں کہ وہ جو ماحول کا ٹیمپرامنٹ چل رہا ہے اور اس میں رویوں کا ٹیمپرامنٹ چل رہا ہے. ایک تو موسم ہے نا اس کی گرمی ہے، ایک رویوں کی گرمی ہے. خوشگوار ماحول میں آپ خوشگوار چلنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ماحول کو اس حساب سے لے کے چلیں. اب کیونکہ کمانڈ جو ہے نا وہ بڑے کے پاس ہوتی ہے، جو بھی آپ کا گھر کا بڑا ہے اس کے پاس کمانڈ ہوگی نا. فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ماحول کو لیڈ کروں تو آپ نہیں کر سکیں گے. مثلا اب وہ سنجیدہ ہے اور آپ اس میں مذاق کرتے ہیں یا آپ اس کو ہنسی مذاق میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ڈانٹے گا چپ کر کے بیٹھ، آواز نہیں آنی چاہیے تیری. تو اب بھی آپ مذاق کریں گے تو ماحول کو خراب کر رہے ہیں نا.
آپ کا کام ہے اس ماحول میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے چپ کر جائیں، کیونکہ ماحول اس بڑے نے چلانا ہے، آپ اس میں ایک پارٹ ہے، رول ہے، جو کہ چیز کو بہتر بھی کر سکتا ہے، خراب بھی کر سکتا ہے۔ تو مسٹیکس عام سب سے ہوتی ہیں۔ میں جس یہ سکھا رہا ہوں کہ آپ کا رسپانس اس آگ کو بڑھائے گا بھی صحیح، ٹھنڈا بھی کر دے گا۔ تو آپ جینیس، ہوشیار اور لائق کہلائیں گے جب آپ اس ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ نہ سمجھ سکیں تو پھر آپ اتنی سست، قائل، نالائق، بدتمیز، نکھٹو، سارے ٹیگز آپ کے ساتھ لگ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد خوشگوار ماحول بنائے رکھیں، جس سے دوسروں کو بھی تکلیف نہ ہو اور ہمیں بھی تکلیف نہ ہو۔